یہ حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت 22ویں خواجہ کے پیر و مرشد جن کو سنوارا، حالانکہ یہ بہت بڑے عالم حضرت 22ویں خواجہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کیا کچھ بھی نہیں آتا تھا، کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، جب ویسا نہیں آئے تمام علوم کے ماہر تھے، تمام علوم کے ماہر، ایسا کہ اس زمانے میں کوئی ان کے علم کے برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب آپ نے کئی علماء سے سوالات بنا لیے تھے، آپ نے کئی علماء سے آپ نے وہ سوالات کا جوابات چاہے، کوئی عالم آپ کو مطمئن نہیں کر سکا۔ یہ حضرت 22 خواجہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں ہم حاضر ہیں اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، ایسے سوالات آپ بنا لیے۔ ہاں اب یہاں تو حضرت امام زین العابدین کا نام کیا تو نہیں آتا لوگوں کو، اب ان کے سوالات کیا ہوں گے کہ بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے، بڑے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے۔ ایک آپ کے شاگرد تھے جو حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ عنہ کی محفل میں جاتے تھے، حضرت 22ویں خواجہ مرشدوں سے مشائخین سے چڑھتے تھے کیونکہ علم اتنا تھا، انہوں جو ہے مرشدوں کو مشائخین اس دور میں جبکہ پورے ولی تھے، آج تو صفری عملیہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں میں، اس دور میں 28ویں ہجری میں، اس دور کی بات، جبکہ ولی جدھر دیکھو ولی ہے، پھر بھی آپ حضرت 22 خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے تھے، یہ مرشدوں کو، یہ صوفیاء کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد حضرت برہان الدین غریب کے پاس جاتے تھے، وہاں جاتے حضرت قوالی بڑے شوق سے سنتے تھے برہان الدین غریب، بڑے وجد افری قوالی ہوتی تھی، وہ قوالی تھی، آج کل ایسا نہیں ہے عورت مرد کی طرح، عورت بھی گا رہی مرد بھی گا رہا، نابالغ بچہ بھی جا رہا، بیٹا ذرا ٹوپی پہن لیجئے۔ سنیں آپ، تو انہوں کیا کرے، وہ آپ کے شاگرد ادھر گئے حضرت کے پاس، علم حاصل کیا، قوالی تھی، بیٹھے، آپ کو غصہ آ گیا، 22 خواجہ سرکار غصہ آیا، انہیں کئی کو گئے ان کے پاس، تو آپ بولے بہت بڑی تعریف کرے، ایسے بڑے عالم ہیں حضرت برہان الدین غریب، یہ ہے، تو بولے اچھا ہے، میرے جو سوالات ہیں نا وہ جواب دینا، سوالات لکھ کے بھیجے، ایسا جواب دیا کہ اتنے بڑے عالم کو بھی جھکنا پڑا۔ تو اب بولو برہان الدین غریب کیا ہے، کیا ہے برہان الدین غریب، اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت نظام الدین محبوب اللہ کی بارگاہ میں تذکرے چل رہے تھے اولیاء اللہ کے، حضرت نظام الدین محبوب اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مختلف اولیاء کے ذکر ہوتے تھے، پہلے ایسا ہوتا تھا اولیاء کا ذکر ہوتا، اب نماز کی بات کرو، تو کیا نماز پڑھتا رہے؟ حضرت برہان الدین غریب اور حضرت 22 خواجہ کی ہسٹری پر معلوم ہوتا، حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، رات رات میں عبادتیں، یہ لوگ بزرگ رات رات بھر قرآن۔ حضرت 22 خواجہ خود فرماتے ہیں، میں جب دلی میں تھا تو روزانہ ایک قرآن ختم کر کے حضور نظام الدین محبوب اللہ کو روح کو تحفہ دیتا تھا۔ اب یہ جملے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حضرت 22 خواجہ کا عمل ہے۔ اب آپ 22 خواجہ کے بیٹھے ہیں نا، ان کو ولی مانتے کہ نہیں مانتے؟ اب ان کے طریقے کو صراط مستقیم مانتے کہ نہیں مانتے؟ ان کے راستے کو ہدایت والا راستہ مانتے کہ نہیں مانتے کہ ان سے اللہ اور رسول خوش ہے مانتے کہ نہیں مانتے ہیں آپ بولیے، اب ان سے بڑھ کر کون ہے صراط مستقیم پر؟ بولیے آپ لوگ، میرا ساتھ دیجئے۔ انہوں بول رہے ہیں کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے پورا قرآن پڑھ کے حضرت نظام الدین اولیاء کی روح کو تحفہ دیتا تھا، سیدھی کیا بات تھی، فاتحہ دیتا تھا۔ اور آج بول رہے ہیں یہ پھٹی چرا، انہوں کہا کہ کامل کہتے، وہاں کے وہاں ہے کہتے، وہ انہوں ہے، فاتحہ کہاں ہے؟ ارے ہندے یا صوفیہ کے پاس آئے، نظر آتا
بھائی آپ برا تو نہیں ماننے نا، انہوں پوری پگڑی بڑھا دیے. فاتحہ کا آپ دیکھو جواز کیسا ملتا ہے. یعنی ہمارا جو پڑھا ہوا قرآن ہے، ہماری جو دی ہوئی خیرات ہے، وہ ہمارے مرحومین کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. انہوں بولے مر گیا مردود، اب اس کو فائدہ نہیں بڑھتا، تو اب کس سے سیکھنا چاہیے؟ تو ہم نے زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا حضور، تو بولے ارے کدھر جا رہا ہے؟ میں خود اپنے دادا پیر کو یہ ایصال کرتا تھا. اگر ایصال ثواب غلط ہوتا تو اتنے بڑے علی ایصال ثواب کیسا کرتے تھے؟ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ بھائی ساسے اولیاء کو پڑھنا، خالی آئے چوم لے کے چلے گئے، پھول ڈال دیا سا اوپر بھی پھینک کے چلے گئے، خالی فاتحہ بوندی کھایا چلے، اس میں جمع ہو گئے، وہ قوالوں کو بلا لیا، عورتوں مردوں کی قوالی سن لیے، نہ نماز کے نہ روزے کے نہ کچھ ہے. یہ ہے ایصال ثواب. اور حضرت فرماتے ہیں زین العابدین جب میں دلی میں تھا، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں روزانہ بیٹھ کر وہاں وظائف پڑھتا تھا. فجر کے بعد ایک قرآن روزانہ ختم کرتے تھے. حضرت برہان الدین غریب تو کئی قرآن ختم کرتے تھے روزانہ. ہے روزے پہ روزہ طے کے روزے رہنا. کس کو بولے بابا؟ اس کو بولتے مشائخیت، اس کو بولتے مرشدی. حضرت برہان الدین غریب بھی روزانہ قرآن ختم کرتے، قبرستان کو جاتے، قبرستان کو جا کے مردوں کو ایصال ثواب کرتے تھے. حضرت برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ چل گیا ایصال ثواب کہاں سے مل رہا ہے. آج سے 800 سال سے بھی مل رہا. تو 100 سال پہلے نکلا. اب ہم جواب دینا کہ نہیں دینا؟ بولیے آپ. دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ منہ کھولو، کچھ تو بولو. دینا چاہیے نا. ہاں، تاکہ میں اطمینان حاصل کروں کہ آپ باوی صاحب خواجہ کے پاس بیٹھے ہیں تو واقعی میں باوی صاحب خواجہ کو ولی مانتے کہ نہیں مانتے. اور ایک مزے کی بات سناؤں میں آپ کو، سننے کو تیار ہیں. یہی باوی صاحب خواجہ کی، آج باوی صاحب خواجہ پہ سن لو آپ. حضرت باوی صاحب خواجہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضور کوئی کسی کا مرید ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ مرشد بدعقیدہ ہے، تو کیا اس کی مریدی توڑ سکتے ہیں؟ برننگ ٹاپک ہے آج کا. یہ 800 سال پہلے کی حل ہو گیا. حضرت کسی نے پوچھا کہ حضور ہم کسی کے مرید ہو گئے، معلوم ہوا کہ وہ باطل فرقے پہ ہے، یعنی آج کی زبان میں وہابی ہے، اہل حدیث ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، ناصبی ہے، آج کی زبان فاتحہ نہیں دیتا، درگاہ کو مندر سمجھ رہا. تو ایسے بدعقیدہ مرشد اگر ہو گئے ہم، بعد میں پتہ چلا، تو کیا بیعت توڑ سکتے ہیں؟ جواب میرا نہیں ہے. میرے مولانا تو ایسی بولتے ہو گئے، میرا جواب نہیں ہے. حضرت زین العابدین جس کا علم ابھی بتا دیا ہمیں، کوئی ان کو مطمئن نہ کر سکا، صرف حضرت برہان غریب مطمئن کر سکے. قدموں میں گر گئے، آ کے مرید ہو گئے. جو خائل نہیں تھے ان کو خائل کرا دیا. یہ ہے برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ہے ہمارے کو یہ ٹریننگ. ہم چھوڑ دیے وہ ٹریننگ. ہم کیا کیا کی کر لیے، خالی ٹوپیاں پہن لے کے. معافی چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، ہمارا تو پورا میں بھی انکلوڈ. ٹوپیاں پہن لیے، وہ کر لیے، اتنا لگا لیے، ایک عرس کر لیے، وہ کر لیے. یہ کیا بول کے جا کے جو ہے ابھی شرکیہ جلوسوں کا استقبال ہو رہا ہے، شرکیہ جلوسوں میں جا رہے ہیں. جبکہ یہ لوگوں نے اب یہ 1400 جو اولیاء کو حضرت نظام الدین اولیاء نے پہلے 700 اولیاء کو بھیجا حضرت زرزری بخش رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب ان کا وصال مبارک ہو گیا، وہیں دلی میں بیٹھ کے برہان الدین غریب کو بول رہے ہیں ارے تمہارے بھائی کی عمر کم تھی بول کے. کیا اب کے ویسا ٹی وی ہے، اب کے ویسا ویڈیو ہے؟ کچھ بھی نہیں. دلی کتنی دور، خلد آباد کتنی دور. یہاں حضرت زرزری بخش رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، وہاں خبر نظام الدین اولیاء دے رہے ہیں حضرت برہان الدین غریب کو، اور کہہ رہے ہیں کہ اب تم جاؤ. تو بولے حضور آپ کے نالین کو چھوڑ کے کیسا جاؤں؟ دیکھو کیسے بادب لوگ تھے پہلے. آپ کے نالین کو چھوڑ کے حضور نظام الدین اولیاء کیا بولے؟ نالین بھی لے کے جاؤ، یہ نالین بھی لے کے جاؤ.
تو بولے حضور یہ میں محفل میں جو ہے نا، یہ محفل والوں سے میرا دل لگ گیا، ان کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. پوری محفل کو بولے تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ. یہ ہے دین کا مزاج، یہ ہے کربلا کا مزاج، یہ ہے ادراک حسین کہ کیوں چھوڑا مدینہ، کیوں چھوڑا مکہ، کیوں چھوڑا حج کا موسم. دین کے پھیلانے کے لیے 700 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تمام کے تمام 700 لوگ حضرت برہان الدین غریب کے ساتھ آگے خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر. کوئی آ سکتا؟ آج جیسے میں بلایا تو نہیں، ذرا میرے کو کام تھا، ذرا میرے کو دعوت میں جانا تھا، ذرا میرے کو مزاج خراب تھی، نہیں ذرا تھوڑا ہلکا سڑک میں درد ہو رہا تھا اس لیے نہیں آیا، ہاں ذرا بہت کام تھا. وہاں تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیا، پیر کے حکم پہ 700 لوگوں کو لے کے نکل گئے. یہاں آگے خلدآباد کو خلدآباد بنا دیا، اور آپ کو معلوم ہے لاکھوں لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا ہے یہ لوگوں نے. یہ ہے اسلام. لاکھوں لوگوں کو شریعت کا پابند کر دیا، لاکھوں لوگوں کو رسول پاک کا غلام بنا دیا، لاکھوں لوگوں کو امام حسن حسین کا کلمہ پڑھنے والا بنا دیا، لاکھوں لوگوں کو یزید سے بچا کر حسین کے قدموں میں لا دیا. یہ ہے ورک، یہ ورک ہے بابا، میں ورک بتا رہا ہوں ان کا. ہاں جو 22 خواجہ 1400 پالکی آئی، خالی اکڑنے کے بات نہیں ہے، کر کے بتا دیا. کونے کونے میں حضرت برہان الدین غریب نے بھیجا لوگوں کو، وہاں جاؤ تبلیغ کرو، وہاں جاؤ تبلیغ کرو، وہاں جاؤ تبلیغ کرو. وہاں تو آج ہندوستان کے کونے کونے میں اولیاء اللہ نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے کسی پر سختی نہیں کرے، کسی کو بولے نہیں تو مسلمان ہو جا بول کے، انہیں خود مسلمان ہو گیا. اب کیا زرزری بخش نے وہ سونا رانی کو بولے تھے کیا مسلمان ہو جاؤ بول کے؟ انہیں لگا لی کہ اگر یہ بولی سونے کی ہو جائیں گی تو دیکھوں گا کتنے بڑے ہیں. مارا پھوک تو سونے چھو گیا. سونا بولی مشہور ہے نا آپ کے یہاں پہ، ہے نہیں ہے؟ پھر وہ معلوم ہے وہ کائی کو ہے، وہ سونا رانی کا تھا، یہ سونا ہو گیا، قدموں میں گر گئی. آج بھی کہاں ہے؟ ان کے مزار کے بازو ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ غلط تو نہیں ہے نا؟ پھر آپ لوگوں یہ باتیں بولنا نا، کیوں پھر وہابیوں کی آپ جو ہے روب میں آتے ہیں؟ کیوں وہابیوں کی باتیں؟ نماز 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 پڑھتا رہے تو برہان الدین غریب کیسی نماز پڑھتا، حضرت زین العابدین رضا نماز پڑھتا، حضرت یوسف خطار رضی اللہ عنہ کی نماز پڑھتا، نظام الدین محلہ کی ویسی نماز پڑھتا، حضرت شاہ نور حموی رضی اللہ عنہ کی ویسی 14 سال تک زمین میں رہ کر چلا کیا ہے. بولو کون ہے شاہ نور محمد حموی؟ اس واسطے تو اورنگزیب کے وزیر بھی قدموں میں ہے. دیکھ رہے نا آپ منظر؟ خالی 7 روٹیاں دے دیے تو 7 پیڑھی تک حکومت کرے، اس کے بعد چلے گئی ہے. عثمان علی پاشا رات پک ہو گئے. ہاں نہیں تو عثمان علی پاشا کی یہاں تک حکومت تھی، کیا کرے بول کے؟ یہ صدقہ تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا، مقبول الہی. ہاں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ امام حسین کے پیغام کو پریکٹیکل کونے کونے میں پھیلانے والے یہ ہمارے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں. اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو آج بھی زمانہ ہمارے آگے جھکے گا. ہم جا کے ان کی خوشامد کر رہے ہیں، شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں. انہوں آ کے کلمہ پڑھا ہے، انہوں کسی کو نہیں بولے، انہوں خود کلمہ پڑھے. ہاں ہزاروں لوگ آگے، جب ہزاروں لوگ آگے تو اب رکھتے ہیں کیا؟ وہ جا کے مسجد بن گئی. بھئی علاقے کا علاقہ جب بول رہا، آپ تاریخ پڑھیے اولیاء کی، ایک ایک مقام پہ سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ایسا نہیں ایک کا دکا نہیں، یہاں ایک کو بنایا تو لے لے کے پھرتے رہتے بھگونے لگے، انہوں مسلمان ہوئے، انہوں مسلمان، وہ بھی مسلمان صحیح نہیں ہوئے، پکوڑے ہو گئے تو انہوں ہٹ رہے ہیں، اس کو دوزخ میں پہنچا رہے ہیں. یہ لوگ تو ڈائریکٹ جنت میں بھی دلا دیتے تھے، بلکہ یہ لوگ ایسے تھے جنت دکھا دیتے تھے. آپ بولو ان کی کتنی محنت کو ان لوگوں کا حقارت کر رہے ہیں. اور ہم جواب دیا تو شجاعت صاحب بہت سخت تقریر کرتے ہیں. یہ سخت ہے بابا، آپ بول دیجئے میرے کو، میں کرسی سے اتر جاتا ہوں. یہ تو آپ کو میں وہ راستہ بتا رہا ہوں کہ ان کا مقابلہ کرنا. اس وجہ سے آج سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تو نہ کوئی مشائخ کی زبان کھل رہی، نہ کوئی صوفی کی زبان کھل رہی. صوفی رہیں گے تو کھلیں گی نا، نہ کوئی مرشد کی، نہ عالم. بدل گئے.
ہاں اب حیدرآباد میں تو بہت ہنگامہ ہو رہا. بھائی اسے نوبت کیوں آئی؟ جو لوگ اولیاء کے قدم چومنے والے آج سرکار کی شان میں کیسا گستاخی کر رہے، یہ ہمارے عمل کی خرابی کی وجہ سے. ہم صحیح عمل پہ نہیں ہیں، ورنہ ان کے سامنے آ کے کوئی بولتا. اچھے اچھوں کو جھکا دیے، کان خاں کو جھکا دیے. اب بولو بادشاہ، رانی، بولو تو راجا، کتنی بڑی بات ہے. ہم یہاں ایک کاؤنسلر کو نہیں جھکا سک رہے، جا کے اس کی بات کر رہے ہیں. وہ انسانیت ہے. بولا تم کیا سمجھتے انسانیت؟ انسانیت تو برہان الدین غنی سمجھتے جو لنگر ہی قائم کر دیے. ہاں تم کو کیا معلوم ہے انسانیت کہے تھے؟ ارے کرامت اپنی دکھائی، کلمہ اللہ کا پڑھایا. یہ ہے ان لوگوں کا مقام، یہ ہے. تو وہ حضرت زین العابدین کے وہ آ کے یہ سوال وہ شخص نے کیا کہ حضور ایک باطل مرشد مل گئے، کیا ہم اس کی بیعت توڑ دے سکتے ہیں؟ وہ بدعقیدہ کی. تو سرکار نے فرمایا 22 خواجہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے 22 خواجہ نے فرمایا ہاں توڑ سکتے ہیں. کیا بہترین بات کہی ہے. یہی بات ان بزرگوں کے صدقے میں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. اب ہمارا قصور ہے کیا بولو آپ؟ ہاں کیونکہ ہمارے اندر بدعقیدگی ایسی صلاحیت کر گئی ہے، ہم بولے ان کا بائیکاٹ کرو، نہیں کرتے. نہیں، انہیں ہمارا ماموں ہے، انہیں ہمارا چچا ہے، انہیں ہمارا پھپھا ہے، ہماری بہو ہے، بہو آ کے بہو کر دے رہی انہیں ہمارا داماد ہے، پورا گھر پہ بیٹھ جا رہا، وہابیت پھیلا دے رہا. ہاں وہ ایسا ہے. میرے کو یہ بولے وہاں سعودی میں نہیں ہوتا، مطلب وہاں کہیں ہوں گے، یہاں ہوتا غریب نواز کے شہر میں، وہاں کہیں کو فاتحہ ہوں گی، بدعقیدہ ہوں گے نہیں، یہاں ہوں گی 11ویں، یہاں ہوں گی جو ہے نا چھٹی، یہاں ہوں گے عرس، یہاں ہوں گا چہلم، یہاں بولیں گے یا رسول اللہ، یہاں بولیں گے یا حسین، وہاں کہیں کو بولیں گے دشمن یزیدیاں بولتے کیا ہے حسین، حسینیہ بولتے یا حسین. یہ تو حضرت نے کیا پیاری بات کی، سنا دو ہے سننے کو تیار. چل 2 کروڑ روپے دیجئے، کچھ مت دیجئے، عقیدے میں صحیح رہی ہے بس. کیوں میں محبت سے بول رہا ہوں آپ کو، کچھ بزلہ سنجیبی ہو جائے محفل میں، اس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت 22 خواجہ نے کہا میاں کوئی نماز پڑھ رہا، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں غلط قبلے پہ پڑھا تو دوسرا قبلہ پلٹ جاتا نہیں پلٹ جاتا. یہ ولی ہی کہہ سکتے ہیں. ہاں. بولے کہ میاں اگر آپ جو ہے قبلہ سمجھ کے پڑھ لیتے نماز، بعد میں معلوم ہے یہ قبلہ میں جو پڑھ رہا وہ نہیں ہے یہ قبلہ، تو پھر آپ پلٹتے نہیں پلٹتے صحیح قبلے کی طرف. تو اس لیے مرشد اس کا ایسا باطل کے چھوڑو، صحیح مرشد کے پاس آ جاؤ تو ان کو صحیح قبلہ بتائیں. ہاں اس لیے کہا کہ یہ پیشانیوں کا قبلہ کعبہ ہے، دل کا قبلہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ہے ان بزرگوں کی ادائیں. اس لیے بڑے بڑے ان کے آگے جھکتے تھے، اور انہوں امام حسین کے آگے جھکتے تھے، انہوں امام حسن کے آگے سنتے تھے، انہوں مولا علی کے آگے جھکتے تھے. یہ بزرگان دین نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے. تو آج ہم جو ہے نا محرم میں شربت بنا رہے ہیں، انہوں شربت کا یوں کہتے مطلب یہاں پیلے شربت، وہاں حوض کوثر کا پانی ملے گا. کیا شربت کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تیرے کو کیا معلوم کیا شوگر کا مریض ہو گیا، شربت کی مخالفت کر رہا، کھچڑی کی مخالفت کر رہا، غم حسین کی مخالفت کر رہا. ارے غم حسین نہیں منانا، 3 دن کا غم ہے. کہتا بولا 3 دن کا غم رہا رہے تو قیامت کا غم ہے. کس کے شہزادے کٹے ہیں کربلا میں، کس کا خون بہا ہے کربلا میں. ارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو شہادت کی اطلاع ملی تو سرکار نے آنسو بہائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی زوجہ محترمہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دیکھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاج دیکھیے کیسی ادا ہے میرے آقا کی. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو اپنے آغوش میں بٹھائے رکھے، اور دوسری آغوش میں اپنے شہزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکار کے یہ شہزادے ہیں. ہاں تو یہ جو ہے دونوں سے پیار کر رہے تھے سرکار. اب امام حسین تو سرکار کے نواسے ہیں،
اور سرکار نے امام حسن حسین کو کیا فرمایا؟ یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں. سرکار نے یہ فرمایا. اس واسطے ہم لوگ امام حسن حسین کو فرزند رسول اللہ کہتے ہیں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. تو امام حسین سے کتنی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اسامہ سے سرکار اتنی محبت فرماتے تھے. حضرت اسامہ سے، حضرت اسامہ کون ہیں؟ حضرت زید بن خارجہ ان کے بیٹے ہیں. یعنی سرکار پہلے ان کو اپنا بیٹا بنائے تھے. جب اللہ کا حکم آیا کہ اسلام میں متنبع بنانا نہیں ہے تو سرکار نے چھوڑ دیا. یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. ان کے بیٹے تھے حضرت اسامہ، اور سرکار ان سے اتنا پیار کرتے تھے. تو بات لمبی ہو جائیں گی اگر میں ان کا ذکر کرا، تو میرے کو تو امام حسین کا ذکر کرنا ہے. تو ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے دربار میں حاضری دیے، تشریف لائے. سرکار کی بارگاہ میں کسی وجہ سے رات کا کافی حصہ ہو چکا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے برآمد ہوئے. تو سرکار کو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سرکار کے یہ دو پہلوؤں میں کوئی چیز دکھ رہی ہے، اور سرکار چھپائے ہوئے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے. تو ان کو تشویش ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہلوؤں پہ کیا ہے. سرکار یہ کیا کون سی چیز چھپائی ہوئی ہے سرکار نے. جب گفتگو ہوئی تمام، تو حضرت اسامہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو سرکار نے چادر ہٹائی. تو حضرت اسامہ نے فرمایا، روایت میں آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف امام حسن چمٹے ہوئے ہیں، ایک طرف امام حسین چمٹے ہوئے ہیں. سرکار ان کو ایسا چمٹائے ہوئے ہیں اور چادر میں چھپائے ہوئے ہیں. بولے ایسی قربت کسی کو نصیب ہوئی؟ وہ امام حسن علیہ السلام، وہ امام حسن علیہ السلام. اب آپ خوش ہو جائیے، میں حدیث کا آگے کا ٹکڑا سنا رہا ہوں آپ کے لیے. سنیے، آپ جو آئے ہیں شہادت کا یوم منانے کے لیے، شہید کربلا کی اور شہیدان کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کرنے لیے، بیٹا وہ بعد میں دیکھ لینا. آپ ادھر قریب آئیے. آپ یہ سنیے باتیں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے تو ہم لوگ آیا حاضر ہوئے ہیں. آپ ویڈیو بعد میں دیکھ لیجئے. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی. تو ایک پہلو میں امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پہلے میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چمٹے ہوئے ہیں. اور جب سرکار نے حضرت اسامہ نے دیکھا، تو جب سرکار نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، امام حسن حسین. اور پھر سرکار نے کیا کہا؟ سرکار نے کہا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں. یہی بات کافی تھی ہمارے لیے. تو یہی بات کافی تھی نا ان سے محبت رکھنے کے لیے کہ یہ سرکار کے لگتے جگر ہے. اب ہمارے کو پورا دیکھنا نہیں ہے، نسبت دیکھنے والے اپن لوگ کہ امام حسین کون ہے؟ سرکار کے فرزند ہیں، لاڑلے. ہم تو یہی دیکھتے تھے. ہمارے کو یہ حدیثیں نہیں بھی ملتی. محبت والوں کی بات کروں میں. اگر نہیں ملتی، اب ہم کئی کو جو ہے درگاہ کو چومتے، کیونکہ اس چوکھٹ کو اللہ والوں سے نسبت ہے. ہم درگاہ کو جا کے چوم رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کئی کو چوم رہے ہیں. یہ پتھر کو، ہم پتھر کو نہیں چوم رہے، ان کی نسبت کو چوم رہے ہیں. ہاں تو پھر ہمارے نے بھی جواب ہے پتھر کو چومنا. تم کیا کر رہے ہیں جا کے کعبے میں؟ دیکھیے آپ سمجھیے بات کو اور جواب دیجئے ان لوگوں کو. ورنہ ہوتے ہوتے ہماری خانقاہیں چلے گئیں، ہمارے مرشدین چلے گئے، ان کے بیٹے چلے گئے. ہماری مسجدوں میں، میں جو ہے اورنگ آباد میں 2 مسجدوں میں نماز پڑھا تو وہاں کیا ہے؟ غیر لوگ نماز پڑھا رہے ہیں. ہماری مسجدوں میں درگاہ ہے، وہاں غیر لوگ پڑھا رہے ہیں. ہاں درود ابراہیم پڑھ رہا. یہ درود ابراہیم کیوں پڑھتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو. یہ جتنے بھی ہیں نا وہابی، یہ دوسرے درود کو نہیں مانتے، اس لیے درود ابراہیم پڑھتے. جبکہ درود ابراہیم میں صرف درود سلام نہیں ہے، اور درود مکمل کب ہوتا؟ سلام اور درود کے ساتھ. یہ بات نہیں معلوم ہے نا ہمارے سنی بھائیوں کو، تو چلے جاتے. اب انہیں میں دیکھا 2 وقت بھی کہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا کر رہا انہیں امام. یہ ہے ان کی بدعقیدگی کی نشانی. آپ کو کیا بتا رہے؟ ہم تو درود پڑھ رہے ہیں نا. درود ابراہیم سرکار نے
درود کے ہر صیغے کو پسند کیا ہے، یہ علمی مسئلہ ہے، کبھی آپ میرے سے سن لینا، درود کے ہر صیغے کو سرکار نے پسند فرمایا ہے، مگر یہ چھپاتے ہیں، یہ غدار ہیں، انہوں اللہ کو نہیں باتتے تو سرکار کو یاد۔ اس لیے درود ابراہیم پڑھتے سمجھ جانا، سرک گیا۔ اب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم درود پڑھنے، کیونکہ ان کا عادت ہے نماز پڑھ کے دھوکہ دینا، کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینا، اور قرآن پڑھ کے دھوکہ دینا۔ جب رسول اللہ کی توہین کرنا ہے تو اللہ کا نام لینا۔ ہم بولے سرکار کو علم غیب ہے، نہیں اللہ کو ہے علم غیب، بولا ہولا ہے اللہ کے دینے سے، اور رسول کو علم غیب ہے۔ اس لیے سرکار کون ہے، ہونٹوں پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ حدیث میں سنیے، سرکار نے اس وقت کیا کہا، اے اللہ میں امام حسن علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام کی اشارہ کر کے کہا میں ان سے محبت رکھتا ہوں، میں اس پہ وہ رہا تھا، ہم کو کافی ہے بس۔ لیکن حدیث آگے بتا، سرکار نے کہا اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ۔ دیکھیے آپ یہ اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ سے یہ تمنا کر رہے ہیں سرکار، اللہ سے یہ التجا کر رہے ہیں سرکار کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو حسنین کریمین علیہ السلام سے محبت کر۔ دیکھیے یہ سرکار کی خواہش ہے۔ تو اب آپ کو اس واسطے میں قابل مبارکباد دیتا ہوں جو آپ 10 محرم کو امام حسین کی یاد مناتے ہیں، کھچڑی بناتے ہیں، قبولی بناتے ہیں، فاتحہ دیتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں، جلسے میں بیٹھ کے شہادت کے واقعے سنتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو سرکار تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان سے محبت رکھ۔ تو پھر وہی سوال سرکار ہم سے بھی کرے تو سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اس لیے سرکار نے ہم کو بشارت ہی دے دی۔ حضرت اسامہ نے سنا دیا کہ سرکار نے کہا اے اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ کتنا شارٹ کٹ بنا دیا سرکار نے۔ ہاں اب نماز پڑھے، آپ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں نہیں ہوتے نہیں معلوم، قبول ہوں گی تو ہوں گے ہے۔ اب پوچھو پکڑ کے 60 سال سے نماز پڑھ رہا اللہ کا محبوب ہوا کیا؟ وہ یزید کی تعریف کر رہا، کہا اللہ کا محبوب ہوگا انہیں۔ اب انہیں قرآن حافظ ہے، قرآن عالم دین، وہاں سے فارغ یہاں سے فارغ، بولے تو پورا فارغ ہو گیا، جنت سے جو گیا فارغ، جہنم میں جائیں گا تو، تیرا تو یہ حال ہے۔ قرآن عالم سیاستہ، ارے تیرے کو کیا معلوم، خالی یہ نامہ نقل ہے، اسی میں جھانک کے دیکھ محبت رسول نظر آتی ہے۔ پڑھے تو صحیح لوگوں کے پاس پڑھنا۔ حضرت زین العابدین پورے کتابیں پڑھ چکے تھے، پھر بھی برہان الدین غریب نے کہا کہ بابا مرشاد العباد پڑھو، تو کئی مرتبہ پڑھا، پڑھ لیجئے تھے، پھر فرمایا جب بھی پڑھتا ہوں ایک نئے انداز آتا، یہ ہے پیر کی نظر، سمجھے؟ قائم یہاں۔ ہاں ارے حضرت نظام الدین اولیاء کو تمہیدات پڑھے تھے عبدالشکر سالمی کی، سرکار بابا فضل گنج چکر۔ علم یہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ علم بھی دیتے ہیں، روحانیت بھی دیتے ہیں۔ ہمارے گھر تو علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا ایک تفسیر معلوم ہے، پڑھے بھی تو جو ہے نا ان کی تفسیر پڑھ کے، نہیں وہ ایسا نہیں ہے، تو سرکار کو علم غیب نہیں ہے کہتے۔ ہاں استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ امام حسین کو جو ہے کربلا میں نہیں جانا، یہ کھچڑی کیوں بناتے ہیں آپ، یہ کھٹا کہیں کو بناتے ہیں؟ بولا ہمارا پیٹ وہاں ہے، ہم کھانے کو بناتے، تو کہیں کو بنا رہا، تو کہیں کچھ پیٹ میں درد ہوتا رہا، چل ان سے جواب دینا، ہمارے علماء جواب دے چکے ہیں، سمجھے؟ آج سے نہیں، غریب نواز جب سے جواب دے رہے ہیں ان کو ہم، غریب نواز کی ربائی نہیں مانتے، شاہ حسین بادشاہ ہوتے، ایسا کیسا؟ ہاں بنا لا الہ ہوتے، بولا تیرے کو کیا معلوم، غریب نواز کو معلوم، تیرے کو معلوم، آپ بولو کس کو معلوم، بولو نا بھائی۔ پھر سیدھی راستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب قرآن میں غوطے لگانے کی ضرورت ہے نا، حدیث میں غوطے لگانے کی ضرورت ہے، دامن غریب نواز تھام لو، قرآن بھی سمجھ میں آتا، حدیث بھی سمجھ میں آتی، کیونکہ یہ اولیاء اللہ ہے، قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہے، قرآن کے باطن سے بھی واقف ہے۔ مولا علی کو پکڑ کے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا قرآن ہے کیا؟ وہ علم تھا مولا علی کے پاس، وہ مولا علی کا ورثہ ان لوگوں کو ملا ہے، اولیاء کو۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟
لوگ پوچھتے تھے مولا علی سے، یا علی آپ کے پاس کوئی دوسرا قرآن آتا کیا؟ جو آپ قرآن کو سمجھاتے تھے نا، جو کھول کھول کے، تو حضرت مولا علی کو اسرار رموز قرآن کے واقف تھے، اس کے ظاہر سے بھی واقف تھے، اس کے معنی سے بھی واقف تھے، اس کے باطن سے بھی واقف تھے، اس کے ظاہر سے بھی واقف تھے، اس واسطے وہ مولا تھے۔ ان کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہ علم ملا ان لوگوں کو، یہ بزرگان دین کو، یہ علم حاصل جب تک تھا ہمارے پاس ہم فاتح تھے۔ جب سے قرآن میں ہے کیا فاتحہ دینا، والا تیرے کو ابھی قرآن پر سمجھ میں نہیں آیا؟ ہاں، اب انہیں پوچھ رہا اب ہمارے بچوں سے قرآن میں فاتحہ دینا کہاں ہے؟ بولے تیرے کو عقل ہے؟ 40 سال کا گھوڑا ہو گیا، 60 کا جو ہے گدھا ہو گیا، ابھی تیرے کو فاتحہ نہیں ملی کہتے ان کو؟ بولا ہمارے پاس آگا، سنیوں کے پاس فاتحہ ہی فاتحہ ہے۔ اب پورے مسجدوں سے فاتحہ اڑائے، ہم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو دینا نا بھائی، ہم تو مسجدوں کو حاصل کرنا نا۔ میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، کوشش کیجئے آپ۔ ہاں، یہ پورے مسجدیں ہمارے اولیاء کی ہے، اور وہیں ان کے خلاف عمل ہو رہا ہے۔ ہمیں ابھی بتایا کہ روزانہ جا کے قبرستان میں برہان الدین غریب رضی اللہ تعالیٰ قرآن ختم کر کے فاتحہ دے رہے ہیں مردوں کو۔ یہ روزانہ کا عمل تھا، پڑھ لیجئے آپ۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ان لوگوں کا انداز۔ یہ ہم کو اشارے ثواب کرنے لگا ہے، تو اس واسطے ہم امام حسین کی فاتحہ دیتے ہیں۔ اب ان کو بڑی چڑھاتی ہے کہ امام حسین کی فاتحہ کے کو دیتے۔ نماز پڑھتے کیا؟ تو کیا ہمارا داروغہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو کون ہمارے کو بولنے والا نماز پڑھنے نہیں پڑھنے؟ فاتحہ دیتے نماز نہیں پڑھتے، تیرے کو کیا معلوم؟ نماز میں خود سورہ فاتحہ ہے نہیں؟ پھر اب تو وہاں بھی بولیں گا کیا فاتحہ دیتے بول کے؟ یہ کیا ہے؟ عقل سے کام لیا کرو آپ لوگ۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے علماء منع کریں۔ اب ہم کیا بولیں گے؟ نماز پڑھتا تو ہمارے پہ احسان کر رہا، انہیں جو ہے نا حج کیمپ لگاتا احسان کر رہا، صرف پیسہ کمانے کے ہے۔ اتنی گستاخی ہے، کیا کر لے رہا مسلم پرسنل لا بورڈ؟ کچھ کر رہا؟ بولو نا بھائی، میں تو سامنے بول رہا ہوں، بعد میں نہیں بولنا۔ ہمارے بچے ہمارے کہاں ہے؟ مزمل میاں، آپ کا نام کیا ہے؟ حجو زبیر میاں، یہ کوشش کر گئے یہاں جلسہ رکھے۔ ہمارے شمد آبا، ان کے والد محترم حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی نیازی صاحب، یہ سب ان کے مریداں ہیں۔ شمد آبا میرے کو بولے کہ حضرت وہاں اورنگ آباد میں بھی رکھیں گے۔ بولا رکھو میاں، جائیں گے۔ میں تو سفر کر نہیں سکتا۔ اب ہمارا بچہ بولا بڑی محبت سے، پھر وہاں نہیں ہوا یہاں ہوا۔ میں بولا میری تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اگر میرے کو نہیں بھی بولنا آئے گا تو چپ کھڑے رہ کے کچھ تو بھی بولوں گا، مگر ان کی بارگاہ میں عزت ملی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں تحقیق کروں ان کا منشے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ ہاں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا جو بھی بول رہا ہوں ان کی طاقت پہ بول رہا ہوں۔ ہاں، یہ ہے اولیاء کا آناز۔ تو میں کیسا، میں حیدرآباد میں یہ جو ہے نا خلد آباد، یہاں میری کون پہچان اس کا؟ ہاں، آیا تو کون ہے؟ کسی کو پاس جانتا؟ آج کل تو اکڑم کا دور ہے، کون ہے؟ ایسے لوگ بہت آتے رہتے، یہاں درگاہ میں ہزاروں آتے رہتے لوگ۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم یہاں تو ذرے کے بھی برابر نہیں ہے، لیکن یہ عزت ہے۔ داور حشر تجھے اس کی جزا دے ساقی، مجھ سے کم ظرف کو میں خانے میں عزت بخشی، مجھ سے کم ظرف کو میں خانے میں عزت بخشی، داور حشر تجھے اس کی جزا دے ساقی۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ دعا کیجئے بس۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے، سرکار نے فرمایا اے اللہ میں ان سے یعنی حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت رکھ۔ یہ ہے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہے خوشخبری۔ امام حسن حسین کی محبت اللہ کی محبت دلاتی ہے۔ سرکار کی دعا رد ہو سکتی ہے کیا؟ ہاں، سرکار دو عالم نے دعا فرمائی ہے، تو اب ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے کہ ہماری زبانوں پہ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، لیکن یہ انہی کا کرم ہے، سرکار کی عنایت ہے، مولا کا فیضان ہے، اولیاء کا تصدق ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب بولو آپ، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ خوش نصیبیوں کو ملتی ہے ہر بات، نہ تو یہ کہکو وہ کہکو، یہ کہکو یہ کہکو، یہ کہکو کا دور چل رہا، اب بولنا تو کہکو بولنا۔
یہ امام حسن حسین کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان بہت بڑے صحابی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹائم ہو گیا، وہ اسپیکر جو ہے 10 بجے تک ہے، تو میں جو ہے نا کیا انشاءاللہ، کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا انشاءاللہ آپ سلام پڑھ لیں گے. تو آخری بات عرض کر رہا ہوں میں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے کہے کہ اماں جان میں سرکار مدینہ طیبہ جاؤں گا، دور تھے وہ مدینہ سے، اور سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں گا. تو ماں نے کہا بیٹا میری اور تمہاری بخشش کی دعا بھی سرکار سے کرا لے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے، مغرب کا وقت تھا، سرکار کے پیچھے نماز پڑھے. روب ایسا تھا، سرکار کا ایسے ادب تھا کہ نہیں کر سکے گفتگو، وہیں بیٹھ گئے. عشاء بھی ہو گئی. عشاء کے بعد سرکار نماز پڑھا کے جا رہے تھے، اندھیرا تھا، بالکل اندھیرا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جانے لگے. عرض کریں گے اپنا مدعا. اندھیرا ہے، سرکار نے کہا من، پھر کہا حذیفہ. سرکار خود ہی بولے کون؟ خود ہی بولے حذیفہ. دیکھیں سرکار اب علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ خود ہی بولے کون؟ خود ہی بولے حذیفہ. بولے حذیفہ ہے؟ بولے جی ہاں سرکار حذیفہ ہے. تو پھر سرکار نے آگے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اللہ تیری اور تیرے ماں کی بخشش کرے. بات ہو رہی مدینے سے دور، بات ہو رہی مدینے سے دور، اور اندھیرے میں ہے، سرکار کے پیچھے ہے. اور آج کل یہ لوگ بول رہے سرکار کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، کہتے استغفر اللہ. بولو آپ اب اس کا رد کرنا نہیں کرنا، اس لیے ہم حاضر ہوئے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت حذیفہ سے فرمایا حذیفہ میرے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ میرے دربار میں حاضری دیا. اب بولو سرکار کیسی کیسی خبر رکھتے ہیں، کروڑوں اربوں فرشتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا، کون پہلی مرتبہ آیا سرکار کو خبر ہے. تو کیا سرکار کو یہ خبر نہیں ہے کہ میرے شہزادے کے پاس ان کی بارگاہ میں یہ جو ہے جلسہ ہو رہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کیا ہماری خبر نہیں رکھیں گے؟ تو ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے سرکار کو ہر چیز کی خبر ہے. اس واسطے ہم سلام پڑھتے ہیں تو خلد آباد میں خبر ہوتی ہے مدینے میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب دیکھو سرکار کو کیسے خبر ہوئی، اندھیرے میں بھی پہچان لیا سرکار نے. پھر اس کے بعد کیا کہا یہ فرشتہ ہے. فرشتہ کب آ رہا، کیوں آ رہا، کس نیت سے آ رہا؟ کہا حضرت حذیفہ سے فرشتہ اس لیے آیا ہے حذیفہ تاکہ میرے کو سلام کرے. فرشتہ ہو کے سلام کی اللہ سے اجازت لے کے آ رہا ہے. ہم امتی ہو بلکہ کہیں کو کھڑے رہ کے سلام پڑھ رہے، تو اب اس کا جواب دیں گے نہیں دیں گے؟ بتانا نہیں بتانا آپ. اس لیے آپ سمجھیے اس واسطے سرکار نے فرمایا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ آیا ہے میرے کو سلام کرنے کے لیے، اور یہ سنانے کے لیے آیا ہے کہ آپ کی شہزادی حضرت سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے نواسے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام نوجوانان جنت کے سردار ہیں. سلام بھی کر رہا ہے اور یہ خوشخبری دے رہا ہے. تو میں بات سمجھ گیا، اس لیے تو ہم کیا کرتے ہیں سلام پڑھ کر امام حسن حسین کی بارگاہ میں بھی نذرانہ پیش کر دیتے ہیں. یہ ہے. اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم کو جب موقع دیا تو اولیاء اللہ سے جڑے رہیے. اولیاء اللہ کے تو تمام مشاغل ہے، بد عقیداؤں کی صحبت میں مت بیٹھیے، ان کے پیچھے نماز مت پڑھیے، ان سے تعلق مت رکھیے، ان سے جو ہے اپنا ملنا جلنا مت رکھیے، اپنے ایمان کو بچائیے. ہماری یہ ہے آپ حضرات کا، زبیر میاں کا اور مزمل میاں کا، جتنے آپ کے ساتھی ہیں ان کا، اور خصوصاً ہمارے جناب سید علیم نیازی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے بچے کا، کہ ان کی کوشش سے آج مجھے یہ عزت نصیب ہوئی کہ میں حضرت بھائی خواجہ کے قدموں میں بیٹھ کر کچھ ذکر حسین کرنے کی سعادت پایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور، میرے کو تو یقین ہے کہ یہی ذکر کو اللہ قبول فرمائے گا. آپ حضرات تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ محبتیں رکھیے صاحب تو ہمارے کو کامیابی اور کامرانی ملے گی. کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا جب تک کہ ہمارے ہاتھوں میں دامن حسین ہے. اس لیے تو حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا منچ پروائے قیامت دار
حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، صدیق الشان حیدرآباد میں جن کی مزار پاک ہے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے روحانی پیشوا اور عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے حضرت بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محدث، بڑے فقی، بڑا نام ہے ساری دنیا میں حضور بہن علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے صوفی پروفیسر ہو کے کہہ رہے ہیں منچ پرواہ قیامت دارم دستمو گوشہ دامن حسین، مجھے قیامت کی پرواہ نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے۔ علم تقویٰ کام نہیں آتا، امام حسین کی محبت کام آتی، اس لیے ہم جو ہے یہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ یا نبی۔ رسول اللہ کربلا میں لٹا فاطمہ کا چمن، وہ چمن جن کے گل ہیں حسین و حسن، ان نوازوں کے صدقے میں یا مصطفیٰ ہم گداؤں کا لاکھوں سلام لیجئے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات یا حبیبی یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الغیاث سے جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خواں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک، فاطمہ کے جگر علی کے پسر نوشہ کربلا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک، عرش کانپا زمین تھرا گئی وار و صبر و رضا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک، بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم وارزقنا فإنک خیر الرازقین اللہم وارحمنا فإنک خیر الراحمین اللہم واغفر لنا فإنک خیر الغافرین اللہم واحفظنا فإنک خیر الحافظین اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین لی خمسۃ نصفی بها الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنہما الفاطمہ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ ابو تراب اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اعلیٰ اصحاب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے امام حسن امام حسن تمام شہیدان کربلا کے صدقے میں یا اللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں حضور خواجہ غریب نواز حضرت برہان الدین غریب حضرت زین العابدین سید داؤد حسینی باعث خواجہ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہمارے جلسے کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی و برکت عطا فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ارادی خیرائی رکھ دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کی چادر تان دے یا اللہ ہمارے رزق و کشادگی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تنصیح عطا فرما ہم کو آسمانی زمینی ہر قسم کی بلا آفت سے محفوظ فرما دے یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلا کا خاتمہ فرما دے یا اللہ دشمن کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پلسرات سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناکیوں پریشانی میں تیرا سہارا رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے اولیاء کے چاہنے والوں کا بول بالا کر دے ہم جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے جو لڑکے لڑکیاں امتحانوں میں کامیابی عطا فرما یا اللہ جو لڑکیوں کی شادی ہونی ان کی شادی کا اہتمام فرما یا اللہ جو جس پریشانی میں پریشانی دور فرما دے یا اللہ جو جس بیماری میں ان کی بیماری کو صحت و تنصیر میں تبدیل فرما دے یا اللہ ہم پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے ہم سب کو جو ہے شریعت کا پابند بنا دے یا اللہ ہمارے سروں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا یا اللہ کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت دے اور ہم کو غلبہ عطا فرما ہم پر رحم فرما یا اللہ آئندہ سال بھی اسی طرح امام حسین کا جلسہ منانے کے ہمیں موقع دے اور ہم کو شریک ہونے کا موقع عطا فرما اور اللہ اس کو قبول فرما لے ہم پر رحم فرما ہم کو اپنی پناہ میں لے لے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.